بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا سوال ہے وصف صاحب سے پوچھا گیا، سر ہمارا ملک تقریباً غیروں کے قبضے میں آ گیا ہے، آپ اس سلسلے میں بھی دعا فرمائیے۔ تو آپ نے جواب دیا، یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنے کانفلکٹس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا ملک دشمن کے نرغے میں آ گیا ہے، یا ہم میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ انکلوڈ ہو گیا ہے، یا دشمن سے کوئی خفیہ رابطہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال بڑے دلوں میں، بڑے لوگوں میں پیدا ہوا ہے کہ کہیں دشمن چھا تو نہیں گیا۔ 1971 میں بھی لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو گیا۔ جب انگریز نے نیا کنٹری بنوایا تو سوال پیدا ہوا کہ کہیں انگریز نے تو پاکستان نہیں بنایا، کیونکہ ہندو اور مسلم پہلے دونوں کو لڑایا اور پھر ملک الگ کرایا۔ اس طرح لوگ سوچتے رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ ضروری کام کرو کہ پاکستان بنانے والی قوت کو دریافت کرو، یہ دیکھو کہ کس نے ملک بنایا۔ اگر کسی چانس نے ملک بنایا ہے تو چانس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایک فیوریبل ٹاسک سے ملک بن گیا اور پھر ایک لیس فیوریبل ٹاسک سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ملک کسی مشیت کی وجہ سے بنا تھا تو کیا یہ مشیت اب اسے چاہتی ہے؟ یہ ملک کچھ لوگوں کی نیکی سے بنا، اشار کا بوجھ ہے اور سیاسی اختلاف کا بوجھ ہے۔ اس سے کامن مین میں ہر طرح کی نیگیٹو یا منفی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایسا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ وطن کی جان پر بن سی گئی ہے، بڑی دولت تھی ہاتھوں سے لٹی ہے۔ دراصل ملک کے بارے میں جتنا اندیشہ ہے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی ملک میں کسی کی بھی حکومت ہو، اس حکومت کو ایک چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ ہے حکومت کا قائم رہنا۔ اگر حکومت اپنے ملک کو کسی اور کے حوالے کر دے گی تو خود قائم نہیں رہے گی، لہٰذا ملک کو کسی کے حوالے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ ہر حکومت کی بڑی ذمہ داری اور خواہش ہوتی ہے۔ اس معاملے میں حکومت کبھی انسنسیئر یعنی غیر مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اکثر نااہل ہوتی ہے۔ حکومت کبھی ملک کو دشمن کے حوالے نہیں کرے گی۔ یہ حکومت کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں اپنی حکومت قائم رہے۔ اس کے لیے اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اہلیت والے لوگ مہیا کرے، تب تو بات بن سکتی ہے۔ وہ جو ایک دور 1965 میں آیا تھا، اب تک وہ دور واپس نہیں آیا۔ اللہ کی مہربانی اب بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا سا اچھا دور آ جائے تو پھر لوگ بیدار ہو سکتے ہیں، پھر آپ لوگ نعرہ حیدری بلند کر دیں گے۔ اب بھی وقت آ جائے تو آپ لوگ سوئے نہیں رہیں گے۔ وہ ایک وقت ہے جو آنے والا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح موسم بدلنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ موسم اپنے وقت سے بدلتے ہیں اور وقت بھی اپنے موسموں سے بدلتا ہے۔ ابھی یہ وقت مسلمانوں کے اندر آیا نہیں ہے کہ خفیہ روح بیدار ہو جائے۔ جب وقت آ جائے گا تو آپ لوگ بیدار ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کی طاقت واپس آ جائے گی اور ملک آباد ہو جائے گا۔ یہ ملک آباد رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ملک آباد رہے گا۔ آپ لوگ قطعاً مایوس نہ ہوں، اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بہترین قسم کے فقیر، درویش، صاحبان تدبیر اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور موجود رہیں گے، اور اس ملک کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جس نے یہ ملک بنایا تھا وہی اس کا محافظ ہے۔ آپ یہی اسم اعظم جاری رکھو کہ جس نے بنایا ہے وہی اس کا محافظ ہے۔ اس ملک کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے بنایا اور اپنے کام کے لیے بنایا، اور وہی اس کا محافظ ہے اور وہی اسے قائم رکھے گا اور یہ قائم رہے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ او مائی کنٹری یو آر لیزڈ آؤٹ، یعنی ملک کسی اور کے قبضے میں جا چکا ہے، مگر امید والا کہتا ہے کہ نو اٹ از ناٹ لیزڈ آؤٹ، یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا، ابھی یہ آپ ہی کے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ لیز ہوگا بھی نہیں۔ آپ اطمینان رکھو اور آپ سکون کرو اور دعا کرو کہ آپ کو وطن کی خدمت کا کوئی موقع مل جائے۔ اس ملک کی خدمت دراصل اسلام کی خدمت ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ وطن اور اسلام دونوں کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی
جلد ہی آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔